اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی نشست میں بلکہ 2 نشستوں میں ہم نے لیڈرشپ کی بات شروع کر دی تھی۔ اب آبویسلی جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ کئی طرح کے لیڈر آتے ہیں، لیکن ظاہر سوشل لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو بہت ہمیں سارا وقت نظر آتے ہیں، بزنس لیڈرز ہیں جو کم نظر آتے ہیں ایکچولی، اور جن کو ہم اس طرح سے لیڈرشپ میں شاید کنسیڈر نہیں کرتے، چونکہ ٹائٹل میں کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ سیاسی یا سماجی رہنما ہیں، تو یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کاروباری رہنما ہیں۔ ٹرانسلیشن تو یہی ہونا چاہیے نا بزنس لیڈر کا کہ یہ کاروباری رہنما ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا جاتا۔ وہ کچھ بھی ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ ڈائریکٹرز ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، تو وہ بہرحال لیکن ہیں تو بزنس لیڈرز ہو۔ اینی وے تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی اور اس کو میں کنٹینیو کروں گا کہ کون سے دیکھیں نا، لیڈرشپ بھی ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے۔ ہم یہ کہیں کہ میں لیڈرشپ سیکھنا چاہتا ہوں تو لیڈرشپ سیکھی نہیں جا سکتی، البتہ لیڈرشپ کے ایلیمنٹس سیکھے جا سکتے ہیں۔ جو بھی کوئی سیکھ لے وہ لیڈرشپ کر سکتا ہے، لیڈر بننے کا اہل ہو سکتا ہے، اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ وہ لیڈر ہے یا لیڈر بن گیا ہے، یا وٹ ایور وے یو وانٹ ٹو پٹ اٹ ایکچولی، بٹ دس از واٹ اٹ از۔ تو فوکس از آن دی ایلیمنٹس کہ کون سے ایسے اجزاء ہیں، ایسے کام ہیں جو اگر ہم سیکھ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ رول میں آ سکتے ہیں، ایلیجبل ہیں اب ہم۔ اور اگر ہمارا رول آلریڈی ایسا ہے اور یا ایسا بن رہا ہے تو پھر تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر ابھی نہیں ہے تو اگر ہم لیڈرشپ میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں لیڈر کے سانچے میں، تو ہمارے لیے ٹرانزیشن کرنا یعنی پریکٹیکلی لیڈر بننا، اس سٹیج تک جانا آسان ہو جائے گا۔ یو گیٹ مائی پوائنٹ ایکچولی، کہ آپ لیڈر ہیں تو سبحان اللہ، نہیں بھی ہیں تو پھر آپ کے لیے جلدی لیڈر بننا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے وہ ٹریٹ نظر آنے لگ جائیں گے جس سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ یہ صاحب یا صاحبہ یہ آلریڈی لیڈرشپ ٹریٹس ڈسپلے کرتے ہیں، اس لیے ان کو بزنس لیڈرشپ کی پوزیشن دی جا سکتی ہے۔ ہمارا فوکس آبویسلی بزنس لیڈرشپ پہ ہے، ہمیں نہ سیاسی لیڈرشپ سے کوئی سروکار ہے اس ساری ڈسکشن میں، نہ ہمارا جو سوشل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ یا اور کسی بھی طرح کے کوئی لیڈرز، ہم ان پہ فوکس نہیں کر رہے، ہم بزنس لیڈرز کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے بات کی تھی، ایک تو لیڈرشپ مینجمنٹ کے ڈفرینس کی بات کی تھی جو بڑا کرٹیکل ہے، دوسرے میں نے ایک انٹیگرل کمپوننٹ کی بات کی تھی کہ لیڈر کے لیے ویژن ہونا ضروری ہے، اور چونکہ اگر اس کا کوئی ویژن نہیں ہے تو پھر وہ ٹرو لیڈر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے اسی سے ریلیٹڈ، جس کو آج ہم آگے ایکسپینڈ کریں گے جس پہ، کہ ویژن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لیڈر اپنے دل میں بٹھا کے رکھ لے اور یہ سوچے کہ میں لوگوں سے شیئر نہیں کروں گا لیکن میں بس اس اپنے پروگرام پہ کام کروں گا۔ تو یہ بات ایکچولی کوئی پھر ہڈن ایجنڈا تو ہو سکتا ہے کسی لیڈر کا کہ میں نے یہ کچھ حرکتیں کرنی ہیں، کچھ ایسا کام کرنا ہے، اور وہ نارملی کوئی نہ کوئی نیگیٹو کام ہوگا، وہ پازیٹیو کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب آپ کوئی پازیٹیو کام کرنے کی ٹھانتے ہیں اور اس کا ویژن رکھتے ہیں تو پھر آپ اکیلے تو سارا کچھ نہیں کریں گے، پھر آپ اس کو پبلسائز کریں گے، لوگوں میں بات کریں گے، لوگوں کو اس ویژن کے ساتھ الائن کریں گے، جو میں نے پچھلے نشست میں بھی کہا تھا، اور پھر پوری ایک گروپ اور ایک ٹیم اور سارا کچھ لے کے اس ویژن کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اگر کسی کا خدا نخواستہ کوئی نفیریس ایجنڈا ہے، کوئی 2 نمبری کا ایجنڈا ہے، تو وہ آبویسلی نہ اس کو پبلسائز کرے گا، نہ وہ لوگوں کو اس سے الائن کرنے کی کوشش کرے گا، سوائے 2-4 لوگ چن کے جو وہ سمجھتا ہے اس کے مزاج کے ہیں اور جن کو لے کے وہ چل سکتا ہے، جن کی اس کو ضرورت ہے، ان کو وہ ساتھ ملا لے گا، اور باقی لوگوں کو ادھر ادھر کر دے گا، ایلینیٹ کر دے گا کسی نہ کسی شکل میں، اور ان 2-4 لوگوں کو لے کے پھر وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کرتا رہے گا۔ تو ہم اس کی تو بات نہیں کر رہے، ہماری تو ساری گفتگو پازیٹیوٹی بیسڈ ہے بیسکلی، دیٹ somebody, you or whosoever is going to become a leader or is vying or trying to become a leader actually.
سو دوسرا ویژن کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آبویسلی آرٹیکولیشن آتی ہے۔ آرٹیکولیشن کیا ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن اور آرٹیکولیشن میں کیا فرق ہے؟ ایکسپریشن اور آرٹیکولیشن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، کمیونیکیشن بھی بات پہنچانا ہے اور بات سننی ہے، اور یعنی ٹو وے ڈائلاگ ہے نا، ایک طرح سے آپ بات کریں گے بھی سنیں گے بھی۔ ایکسپریشن از ہاؤ یو ٹاک، ایکچولی کس طرح آپ بات کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ لوگوں کی بات بہت اچھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کی آپ کو اس طرح اپیل نہیں کرتی ہے، ان کے ایکسپریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بہت جوش خطابت رکھتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان میں بہت لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے اوریٹر ہیں، اور آپ ان کی بات بڑے جناب دل لگا کے سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کافی دیر کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ اصل بات تھی کیا بیچ میں، جو شاید آپ کو نہیں ملتی اس ساری بات میں سے، لیکن وہ جوش خطابت اتنا ہوتا ہے کہ وہ بس آپ اس کی رو میں آپ بھی بہہ جاتے ہیں۔ سیاسی لیڈروں کا تو خیر کام ہی یہی ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں which means nothing ایکچولی، ہمارے جہاں جو چل رہا ہے اور ہم جیسے سبھی ملکوں میں چل رہا ہے، لیکن بس جوش خطابت وہاں بھی بہت ہے، اور بڑے زوردار دھواں دھار تقریریں ہو رہی ہیں، اور اس تقریر میں مغز کیا ہے یہ کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ ایکسپریشن کا معاملہ ہے۔ میں آرٹیکولیشن کی بات کر رہا ہوں۔ آرٹیکولیشن یہ ہوتی ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ بنا سنوار کے سلیقے سے کہیں گے، یہ آرٹیکولیشن۔ اور ایک اچھے لیڈر کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے ویژن کو اس طرح سے آرٹیکولیٹ کر کے بیان کرے، لوگوں تک پہنچائے کہ بات ان کے نہ صرف سمجھ میں آئے بلکہ ان کے دل میں اتر جائے، اور پھر وہ اس بات کے ساتھ الائن ہونے پہ راضی ہو جائیں اور اس کے ساتھ چلنے پہ راضی ہو جائیں۔ اور یہی پرپس ہے لیڈرشپ کا، یہی ایجنڈا ہے ایکچولی، پازیٹیو ایجنڈا۔ سو آرٹیکولیشن از دی سیکنڈ تھنگ جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، ایٹریبیوٹ ہے۔ آرٹیکولیشن سیکھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دیکھیے نا، بات کرنے کا ڈھنگ یا بات کرنے کا سلیقہ، بے شمار لوگ بہت اچھا سلیقہ رکھتے ہیں، ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو سیکھنے کے طریقہ کار کیا ہیں؟ اب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ آرٹیکولیشن مجھے سیکھنی ہے، فار ایگزامپل، تو مجھے کرنا چاہیے؟ ایک تو مجھے پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میں کچھ ایسے ہی بس جو ہاتھ لگے پڑھ لوں اس کو، بلکہ مجھے اچھے رائٹرز کی تحریریں پڑھنی چاہیے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ غور کرنا چاہیے کہ یہی بات وہ کس طرح کرتے ہیں، کس طرح لکھتے ہیں، چونکہ جو اچھے رائٹر ہیں ان کی لکھی ہوئی باتیں بہت ہی کمال کی ہوتی ہیں نا۔ ان کا جو لفظوں کا انتخاب ہے، جو ان کا لہجہ ہے، جس طرح وہ لکھتے ہیں، جو ایکسپریشن کریٹ کرتے ہیں، وہ کوئی کیریکٹر اگر آپ کے سامنے پینٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو اس کی جو جزیات، تفصیلات جس طرح سے وہ بتاتے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہیں۔ سو وہاں سے اگر ہم اچھے رائٹرز، اچھے لکھنے والوں کی تحریریں پڑھیں تو ہم یقیناً بہت سی اچھی باتیں ان سے لے سکتے ہیں اور اپنی بات میں اس کو شامل کر سکتے ہیں کہ ہاں، بات کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے۔ سو ایک تو پڑھنا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ سننا چاہیے، اور سننے کے لیے بھی آپ ان لوگوں کو انتخاب کریں جو بہت اچھی بات بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ دیکھیے، عام طور سے ہمارے جب لوگ بولتے ہیں، اور جو بڑے پاپولر بھی ہیں، سیلیبریٹیز بھی ہیں، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ ان کو کس طرح بات کرنی چاہیے، یہ اپنے زور پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر سکلز ایسے ہی ہیں نا، ایون ہمارے میجورٹی آف دی کرکٹرز بھی اپنے زور پہ بیچارے اپنے ٹیلنٹ جو ان کا نیچرل ہے اور اپنی محنت اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایز سچ کوئی بہت بڑی ٹریننگ ان کو آفر نہیں ہوتی کہ وہ بچپن سے کسی کلب میں کھیل رہے ہوں، پھر کسی اکیڈمی میں کھیلتے ہوں، پھر کہیں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں، وہاں سے فلٹر ہو کے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں آئیں یا پاکستان ٹیم میں آئیں۔ ایسا تو کوئی سسٹم ہمارے یہاں ایک لمبے عرصے سے ہے ہی نہیں ایکچولی۔ کسی زمانے میں فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی تھی، وہ بھی اب اس طرح باقاعدگی سے نہیں ہوتی۔ تو ہمارے یہاں ٹریننگ کا سسٹم تو جنرلی نہیں ہے، عام طور سے نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھا بولتے ہیں، اور ان کو سننا چاہیے، اور سنتے وقت یہ غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات کیسے کی ہے۔ میں جو تحریر اور اس کے درمیان ایک اور لنک آپ کو جوڑ دوں، جو اچھے لکھنے والوں کے پلیز ہیں، ڈرامے ہیں فار ایگزامپل، بڑے لکھنے والوں کے، جیسے امجد اسلام امجد تھے، اشفاق احمد تھے، بانو قدسیہ تھیں، حسینہ معین تھیں،
فاطمہ ثریا بجیہ تھیں، یہ لوگ بڑے لکھنے والے تھے. ان کے جو ڈائلاگ لکھتے تھے وہ بھی بہت بہت اچھے طریقے سے بڑے آرٹیکولیٹڈ ڈائلاگز ان کے ہوا کرتے تھے. تو اسی طرح کے پاکستان مطلب ہمارے ہاں اب شاید اس طرح نہیں ہے، لیکن آپ کو انگلش میں خاص طور پہ مل جائیں گے. اور اسی طرح سے کچھ فورمز ایسے ہیں جہاں پہ لوگ جب بولنے آتے ہیں تو باقاعدہ ان کو کیوریٹ کیا جاتا ہے، ان کی بات سن کے اس کی نک سک سے سنوارا جاتا ہے، اس کو درست کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو سٹیج پہ، جیسے ٹیڈ ٹاکس ہے نا، ٹیڈ ٹاکس کا میں اکثر ریفرنس دیتا ہوں. بہت بہت اعلیٰ یعنی یہ پروگرام ہے ایکچولی، اور جس میں اب تو خیر بہت سپیکرز ہیں اور مختلف جگہوں پہ وہ ٹیڈ ایکس بھی کرتے ہیں اور بہت لوگوں کو اور اپرچونٹی اس میں ملتی ہے. اس میں ملینز آف ویوز ہیں لوگوں کے. یعنی سائمن سینک کی جو ایک ٹاک ہے اس کے اندر جو پہلی ٹاک تھی اس کی، وہ 64+ ملین ویوز ہیں اس کے ایکچولی. اور اس کی بات آپ سنیں، یو انجوائے کہ جس خوبصورتی سے وہ بات کرتا ہے. اور اس طرح کے بہت لوگ ہیں جن کی ملینز آف ویوز میں جن کی ٹاکس ہیں اور وہ واقعی اس قابل ہیں کہ ان کو سنا جائے. تو اس طرح کی ٹاک سننی چاہیے. اور اسی طرح سے اس طرح کے ڈرامے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والے نہیں جو عام آج کل جو چل رہا ہے نا، بہت کچھ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. میں اس کو برا بھی نہیں کہہ سکتا چونکہ میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، تو اس لیے میں یہ کہوں کہ وہ برے ہیں یا اچھے ہیں، میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہ کہنے کا. لیکن جو پرانے ڈرامے ہیں یا بڑے لکھنے والے تھے وہ ایک سورس ہیں. سو تحریر اور تحریر پلس تقریر اور صرف تقریر، یہ 3 بڑے سورسز ہیں جہاں سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے، اور یہ آرٹیکولیشن ہے. اور جو لیڈر جتنا اچھا آرٹیکولیٹ کر سکے گا اس کی بات اتنے اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچے گی، اس کی بات اسی طرح سے اتنے اچھے طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اترے گی، اور وہ اس کے ویژن سے الائن کریں گے، اس کی باتوں سے الائن اپنے آپ کو کریں گے، جوڑیں گے اپنے آپ کو اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے خوش دلی سے راضی ہو جائیں. تو یہ اگر آپ کا لیڈر بن کے ٹارگٹ ہے تو یہ 3 کام کیجئے اور آرٹیکولیشن سیکھیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.